اور عام انتخاب ہیں، اب ان کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے، جہاں تمام سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس اور میٹنگز میں مصروف ہیں، وہیں پر حکومت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پاکستان میں شفاف انتخابات کس طرح سے ممکن ہوں گے، خصوصاً بلوچستان میں، کیونکہ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کو تحفظات ہے کہ کبھی بلوچستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح سے بلوچستان میں ان کے ان تحفظات کو دور کریں گے؟ دوسرا، پنجرہ پل بتائیے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60% وہ مکمل بھی ہو گئی ہے۔ پنجرہ پل انشاءاللہ اینڈ آف فیبرری اور بگننگ آف مارچ وہ آپریشنل ہوگا۔ دیکھیے، کامپرس جماعتیں یا کوئی اور جماعتیں، وہ انہوں نے الیکشن میں اپنے جو ووٹر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں۔ جب پاکستان نہیں تھا تو لسبیلا میں جام خاندان تھا، اور وہ اسی وقت سے اس کی سیاسی قیادت کر رہے۔ ہاں، اگر کوئی جام کے مقابلے میں ایک ان نون بندہ کانٹیسٹ کرے اور الیکشن جیت جائے تو یہ انوکھی بات ہوگی۔ مقصی خاندان اسی طرح قیام پاکستان سے، میر یوسف عزیز مقصی صاحب کا نام تو کامپرس جماعتوں نے سنا ہوگا۔ کامپرس جماعتیں آئی ہیں ان کی وجود سے، آج کل یہ زیادہ کامپرس ہو گئے، اس وقت وہ کامپرس تھے۔ اور اسی طرح باقی بھی خاندان ہیں۔ سردار چاکر خان ڈومکی کتنی مرتبہ ایم پی اے بنے تھے؟ 7 مرتبہ۔ یہ کون سے کامپرس سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں اور اس کو الہامی درجہ دیا جائے، جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ الہامی درجے سے ذرا نیچے آئیں اور اپنے جو بات ہے آپ کی اس کو حقیقت کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں۔ سردار اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب یا اچکری صاحب کی جماعت ہے، ان کی ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے، اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتتے آ رہے ہیں، کبھی ہارتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھاندلی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو، اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے، پتہ نہیں جو بھی وجہ ہو اس کی۔ لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے، نسبتاً انشاءاللہ شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے، اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل ہے۔ آپ وہاں ہب سے شروع کر لیں تو مسخیل تک مور اور لیس آدھے گھنٹے میں ابھی آپ تجزیہ دے دیں گے کہ کون سے حلقے سے کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا اور کون دوسرے نمبر پہ ہوگا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسی نئی جماعت بن جائے اور وہ کوئی 25 سیٹیں لے لے، 30 سیٹیں لے لے۔ آپ مجھے باپ کا ایگزامپل نہ دے، باپ بھی وہی الیکٹیبلز تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، صرف نام نیا آیا تھا نا، باقی تو تمام کے تمام پروسیجر وہی تھا۔ اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ اس میں ہوگی۔ اپنے اپنے حلقے میں لوگ ہیں، ان کے اثرات ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی کینڈیڈیچر کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں گے۔ وہ ہر الیکشنز میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس بار بھی جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیسے مل کے بلوچستان میں جو ایک سیکیورٹی، سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ اور ووٹر کو باہر نکالنے کے لیے وہ انوائرمنٹ کیسے دیں گی، ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملکی سطح پر بھی تھوڑا سا ایک سیاسی جماعت ہے جس کو لگ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا یہ داغ نگران حکومت کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے، یا کیسے انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے، الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے۔ ہم الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا۔ کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے، دعوے کیے جا سکتے ہیں،
لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے. بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں چلتی ہیں. ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں, وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں, اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں. داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں. میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا. سیکیورٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ریڈیو کی کبھی اس پہ ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے, وہ اپنے کوئی لیٹر لکھا لیتا ہے کہ اس کو الاٹ کر دیا جائے, اسپورٹس وہ بنا دیا جائے, اسٹیڈیم بنا, ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے خراب ہے, 4-5 کروڑ اس کا خرچ ہے یا 10 کروڑ خرچ ہے, اس کو ریپلیس کرے کہ لینگویجز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے. تو آج آپ کے نالج میں بھی ہیں اور آپ گورنمنٹ میں ہیں, منسٹر صاحب نے وزٹ بھی کیا ان تمام ایریا کا, دیکھا بھی اس کو. سریاب میں جو سریاب والا جی ابھی پچھلی حکومت میں قدو صاحب کی حکومت میں پھر لے جا کر وہ شاہد افریدی صاحب کو کہا کہ یہ اسٹے ہے, گورنمنٹ اسٹے بھی ملا ہوا ہے, لیکن جا کے ان کہا کہ یہ آپ شروع کریں. تو اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات تو ہونے چاہیے. اچھا میں اس کو منسٹر صاحب سے وہ کر کے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اوکے, اور اس کی بھی جو یوٹیلیٹی ہے اس میں سی ایس صاحب کو بھی اور میں سب کے ساتھ مل کے ہم پروونشل گورنمنٹ کا پوزیشن لے کے اور اپنی بھی دیکھ کے کر لیں گے, کوآرڈینیٹ کر لیں گے. ایک تو جو تاریخی نے بتایا واپسی میں جو نرمی نظر آتی ہے اس تعداد میں پہلے ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں. سیکنڈ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستیں جاری کی ان میں ایسے بھی ہیں جن کو نادرا کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے. کیا جب پولنگ کے ٹائم پہ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ یا وہاں پہ آر او آفیسر جو بھی ہوں گے ان کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہوگا جو سی این آئی سی, کیونکہ وہاں پہ صرف سی این آئی سی ایکسپائر بھی ایکسیپٹیبل ہے, تو سی این آئی سی سے چیک کیا جائے گا اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ انتخابات بہتر انداز میں. ایک تو جو تارکین وطن جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ کم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, ہم حیران ہیں کہ کیا کریں. خدائی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم تو جن کو ریشنلائز موومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہے, اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کر رہے. حالانکہ یہ کام وہ کر نہیں پائے تھے, دل ہی دل میں خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں, لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایک منٹ یار مجھے بھی تو بولنے دو نا. نادرا کی جو سی این آئی سی ہے یا اس کے ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس سے تو نگران حکومت کا ہمارا کوئی ایس سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں. وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے, کس کو وہ الاؤ کریں گے کس کو نہیں کریں گے, ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی 55 ارب روپے بقایات ہیں, اس کے علاوہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بقایات ہے, صوبائی گورنمنٹ کو بھی پیسے نہیں مل رہے. اس کے علاوہ پی پی ایل کا معاہدہ تقریباً 7-8 سال سے نہیں ہو سکا ہے. اب آپ کے دور میں اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خیال پھر کبھی نہیں ہوگا. کچھ ہمارے بھی ان کی طرف بنتے ہیں دوسرے ذمے میں, مطلب کوئی بجلی کے بقایا جات ہے, کہیں اور بقایا جات ہے. ہم آپس میں بھائی ہیں, مل جل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. آپ کیوں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پویپا کا چیئرمین ہوں. جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ معذرت, ہمیں ٹائم کا ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا جو چینج ہو گیا ہے. پویپا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سر جو آج آپ نے افتتاح کیا ہے, اس سے پہلے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کی دعوت پہ بلوچستان کا دورہ پہلے بھی کر چکے ہیں, اور ہم یہاں پہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ کم لوگ جا رہے ہیں, ہم پویپا کا ریجنل آفس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں, اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ اسکل سینٹر سر بنا رہے ہیں. اور آپ سے گزارش یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز جابس پہ بھجوایا, اور جب سے پویپا بنی ہے اب تک تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جا چکے ہیں سر اوورسیز جابس پہ تھرو پویپا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے سر, اگر آپ ہمارے ایمبیسڈر جو وہاں پہ ہیں اور سی ڈبلیو ایز ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں, یہ تعداد ڈبل ہو جائے سر. آپ سے گزارش ہے ذرا تشریف رکھیں, میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کوئٹہ شہر کے رہنے والے,
सर्दियों का मौसम है और गैस की जो सूरत हाल है वो इंतहाई वो है, क्योंकि बिल लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो लोग अगर चोरी ना भी करें वो मजबूर है, उनको चोरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्वेटा में इतना गैस नहीं है कि अगर पंजाब के एक इंडस्ट्री के मुकाबले में पूरा क्वेटा में भी अगर गैस इस्तेमाल हो तब भी वो कम है, लेकिन उसके बावजूद क्वेटा के लोगों को जो गैस है वो ऐशी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो उनकी ज़रूरत है। तो एक तो गैस के महकमे के साथ इसको डील किया जाए। दूसरा सीपैक की मैं बात करूंगा, सीपैक का जो मगरबी इसको हमने वैसे फाइनेंस की जो समरी आई है सिर्फ बलूचिस्तान को एग्जम्पशन दी है गैस के हवाले से, बाकी किसी को नहीं दी। सर आप बिल उठा के दे कि उसमें उन्होंने जो चार्जेस मैं कुछ और कह रहा हूँ, जो सप्लाई इस वक्त दूसरे उसको कर्टेल कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जम्पशन बलूचिस्तान को दी है कि इधर सर्दियों के मौसम में इनको तंग नहीं करना है, बाकी को तंग कर रहे हैं। लेकिन वो तंग हो रहे हैं।